وقار کو ایک نشانی ملتی ہے۔ وقار گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، اور پھر دروازے کے پاس وہ منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آیت کا چھوٹا سا ٹیڈی بیئر مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ وقار کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ ٹیڈی بیئر اٹھاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹا، میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ کیا میں اتنا برا باپ بن گیا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی گئیں؟ اس کے آنسو ٹیڈی بیئر پر گرتے رہے۔ وقار دل پکڑ کر سڑک کی طرف بھاگا۔ اب صرف ایک آواز اس کے دل میں گونج رہی تھی، مجھے اپنی آیت چاہیے، مجھے اپنی بیٹی چاہیے۔ اور وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ وقار سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی نظریں ہر گلی، ہر موڑ، ہر سڑک پر آیت کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل کانپ رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتا، یا اللہ، میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، میں اسے کبھی دوبارہ اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پہلے گلی میں گیا، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں۔ ہر بچی کو دیکھ کر رک جاتا، مگر وہ آیت نہیں تھی۔ وقار کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، جیسے اس کی پوری دنیا ہی ختم ہو رہی ہو۔ ادھر آیت ایک خطرے میں۔ آیت ڈرتی ڈرتی سڑک پر چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جائے، کس سے بات کرے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں درد سے کانپ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بری نیت والا آدمی اس کے پاس آیا۔ بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ اکیلی کیوں ہو؟ آؤ میں تمہیں چاکلیٹ دوں۔ آیت پیچھے ہٹی۔ اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ کچھ نہ بولی اور آگے بڑھنے لگی۔ آدمی نے غصے میں اس کا بیگ کھینچنے کی کوشش کی۔ آیت زور زور سے چیخنے لگی، چھوڑ دو، چھوڑ دو! لیکن وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ وقار کا دل تھم جاتا ہے۔ وقار اپنی چوتھی گلی میں داخل ہوا تھا کہ اسے ایک بچی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کی روح کانپ گئی۔ آیت؟ کیا یہ میری آیت ہے؟ وہ پوری طاقت سے اس آواز کی طرف بھاگا۔ گلی کے کونے پر اس نے وہ منظر دیکھا۔ ایک برا آدمی ایک ننھی بچی کا بیگ کھینچ رہا تھا۔ وقار کی آنکھیں کھل گئیں۔ آیت! وہ شیر کی طرح اس آدمی پر ٹوٹ پڑا۔ وقار آیت کو گود میں اٹھائے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار آہستہ تھی، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ آیت اپنا سر ابو کے کندھے پر رکھے تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ آخرکار اسے اپنے ابو کی پناہ مل گئی تھی۔ جب دونوں گھر کے دروازے تک پہنچے تو فاطمہ باہر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پریشان تھا، سانس بے ترتیب۔ جیسے ہی اس نے آیت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وقار، آیت، اللہ کا شکر ہے تم دونوں ٹھیک ہو۔ آیت تھوڑا سا وقار کے پیچھے ہو گئی۔ ابھی بھی دل میں تھوڑا سا ڈر تھا، تھوڑی ناراضگی، تھوڑا اندیشہ۔ وقار نے مضبوط لہجے میں کہا، فاطمہ، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو اکیلا کر دیا، اسے توجہ نہیں دی، اور آج دیکھ لو، بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ فاطمہ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر آیت کے پاس آئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں صرف شانزے میں کھو گئی تھی، لیکن دل سے تم دونوں میرے لیے برابر ہو۔ آیت نرم سی آواز میں بولی، امی، کیا آپ مجھے بھی پیار کریں گی جیسے شانزے کو کرتی ہے؟ فاطمہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، ہاں بیٹا، اب ہمیشہ، میں وعدہ کرتی ہوں۔ شانزے بھی آتی ہے۔ شانزے چھوٹی سی گڑیا کی طرح رینگتی ہوئی باہر آئی۔ آیات اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کا دل صاف تھا۔ ناراضگی صرف ماں باپ سے تھی، بہن سے نہیں۔ وقار نے دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ دونوں میری جان ہیں، ایک کو پیار دوں اور دوسری کو نہ دوں؟ آج سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے بھی دونوں بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو پچھتاوے اور محبت کے تھے۔ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس دن سے گھر میں تبدیلی آ گئی۔ فاطمہ نے آیات کے لیے علیحدہ سے وقت نکالنا شروع کر دیا۔ وقار نے شام کا پورا وقت دونوں بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے رکھ دیا۔ شانزے بھی اپنی بہن کے ساتھ ہنسنے لگی، کھیلنے لگی۔ پوری فیملی نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا تھا، کبھی کسی بچے کو کم نہ سمجھیں، کبھی کسی بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں، اور کبھی کسی بچے کو نظر انداز نہ کریں۔
घर में अब हंसी, प्यार और सुकून था। और सबसे बढ़कर आयात अब खुद को इस घर की शहजादी समझने लगी थी। जब शानजे घर पहुंची तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। उसकी मां किचन में बैठी रोटी बना रही थी, मगर आंखों के नीचे हल्की सी सूजन बता रही थी कि वो पूरी रात सोई नहीं, अपनी बेटी के इंतजार में। जैसे ही शानजे अंदर आई, मां ने उसे देखा। पल भर के लिए खामोशी छा गई, न डांट न गुस्सा, बस एक टूटी हुई सी मुस्कुराहट। आ गई तू? मां के अल्फाज नरम भी थे और भारी भी। शानजे के कदम लड़खड़ा गए। अम्मी, मैं गलत थी, मैंने आपका दिल दुखाया। मां ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ पकड़ने में भी एक दर्द छुपा हुआ था। शानजे, दुनिया में सबसे आसान चीज है गलत रास्ते पर चल जाना, और सबसे मुश्किल है वापस लौट आना। लेकिन तुम लौट आई हो, यही सबसे बड़ी बात है। शानजे की आंखों से आंसू टपकने लगे। मां ने उसको गले लगा लिया, लेकिन उस गले में भी एक खौफ था कि कहीं उसकी बेटी दोबारा उस दुनिया में ना चली जाए जहां उसकी इज्जत, उसका एतमाद और उसकी मासूमियत सब पिघल कर खत्म हो जाए। उसी वक्त आयत दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन दिल में एक फैसला। अब वो शानजे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उसकी ढाल बनेगी, उसकी रहनुमाई, उसका साया। कहानी यहां से आगे नया रुख लेगी, जहां मोहब्बत, हिफाजत और बहनों का रिश्ता मजीद मजबूत होगा।